یہ شہادت کی چیز اتنی مقدم اور اتنی مقدس ہے کہ دو جہانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اس کی تمنا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب العالمین سے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اور میرا دوست، یہ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں۔ اولیاء کرام اللہ کی بڑی اولو العزم ذات ہے۔ صوفیاء کرام، اولیاء کرام اللہ کے ولی جو حقیقتاً اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، کسی غیر کا راستہ نہیں دکھاتے، صحیح معنی میں جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اولیاء کرام۔ اب ان کے اوپر صوفیاء کرام، علماء کرام، یہ بہت ہی پیارا طبقہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ان طبقوں پر، ان تمام درجوں پر اللہ تعالیٰ کے انوارات اترتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے انوار اترتے ہیں، لیکن ایک شخص وہ ہے جو رب کے راستے میں نکلا ہے، اپنی جان کا سودا اللہ کے لیے کیا۔ ایک وہ شخص ہے جو دین کی خاطر اللہ کے راستے میں نکلا ہے، شہادت کی تمنا لیے۔ میرا دوست، صوفی پر، علماء پر، اولیاء پر اللہ کے انوار اترتے ہیں، اس مجاہد کے اوپر اللہ کی ذات کے انوار کہتے سبحان اللہ کی ذات کے خود انوار، اللہ اس کو خود اپنی نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور اللہ کی ذات کے انوارات اس کے اوپر اترتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی خاطر جا رہا ہے، اللہ کے لیے جا رہا ہے، اپنا سر و خود چھوڑ کر۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جنگ کے موقع پر، آپ نے دیکھا سیدنا جعفر لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے مشرکین سے سیدنا جعفر سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بازو کٹتا ہے، پھر دوسرا بازو کٹتا ہے، دونوں بازو کٹ گئے اللہ کے راستے میں۔ کہتے سبحان اللہ کے راستے میں دونوں بازو قربان کر دیے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جنت کے پردے ہٹا کر یہ منظر دکھایا کہ سیدنا جعفر اپنے پروں کے ساتھ جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ بلند آواز سے دنیا میں دو بازو اللہ کی خاطر قربان کیے، جنت بہشت برین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جعفر کو جنت میں جس طرح پرندوں کے پر لگے ہوئے ہیں، اللہ نے دو پر عطا کیے ہوئے ہیں جعفر کو، اور جنت میں سیر کر رہے ہیں، میوے اور پھل کھا رہے ہیں۔ بلند آواز سے شہید کا مقام بڑا بلند ہے میرا دوست، خود اللہ کے رسول بھی تمنا کر رہے ہیں، اور ایک ایسی بستی ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے دو رسول بھیجے۔ کتنے؟ دو رسول اکٹھے آئے اس بستی میں۔ سورہ یاسین کو پڑھ کر دیکھیے، جو وبالی عبد النبی 23واں پارہ اس کا پہلا صفحہ اور 22ویں پارے کا آخری صفحہ، سورہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، 7 دن کی بھوک ہو وہ بھی ختم ہو جاتی۔ اذ ارسلنا الیہ اثنین فکذبوہما، جب بھیجے ہم نے دو رسول اکٹھے، فکذبوہما، پس قوم نے جھٹلایا ان کو، قوم نے ٹھکرایا ان کو، بات نہ مانی۔ دو نبیوں نے جا کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، دعا کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، نظر و نیاز کی لائق صرف اللہ کی ذات ہے، بر و بحر میں مانگنا ہو تب بھی اللہ کی ذات ہے، خشکی و تر میں مانگنا ہو تب بھی اللہ کی ذات ہے، بیمار ہو تب بھی شفا دینے والا اللہ، اجڑے پجڑے ہوئے تب بھی آواز کرنے والا اللہ، ہر جگہ سننے والا، ہر جگہ دیکھنے والا، انہو هو السمیع البصیر، ہر جگہ سننے
والی ذات اللہ کی، ہر جگہ دیکھنے والی ذات اللہ کی، رزق دینے والی ذات اللہ کی۔ کسی کو زندہ کرنا ہے وہ بھی اللہ کا کام، کسی کو مارنا ہے وہ بھی اللہ کا کام۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جتنے میرے کام ہیں، تم جس طرف جا رہے ہو، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو میں اللہ چیلنج کر رہا ہوں، حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء۔ بلند آواز سے اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ہی کام ہے کسی کو رزق دینا، میرا ہی کام ہے کسی کو زندگی دینا، میرا ہی کام ہے جب اس نفس نے رزق مکمل کر لیا اس کو موت دے دینا۔ یہ تمام کام جو الوہیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ربوبیت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ صرف اللہ کا واسطہ ہے۔ بلند آواز سے یہ پیغام سنایا اللہ کے نبیوں نے، یہ جا کر یہ کام بتایا، دین کا کام بتلایا، قوم نے آگے سے ٹھکرایا۔ بڑی بڑی ظالم اور نافرمان قومیں گزری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے جوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جوڑ دے، ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ قوم نے ٹھکرایا، جھٹلایا، کہنے لگے جاؤ ہم نہیں مانتے تمہیں، اللہ نے تمہارے اوپر کچھ نہیں اتارا، تم خود سے جھوٹ بول رہے ہو۔ فرمایا جب 2 نبیوں کو جھٹلایا ہم نے تیسرا نبی پھر بھیج دیا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ 3 نبی بیک وقت ایک ہی بستی کے، جب 3 نبی آئے انہوں نے اللہ کی توحید سنائی، اے ہماری قوم اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنے عقیدے خراب نہ کرو، جہنم کی طرف اپنے آپ کو نہ دھکیلو، جنت جہاں کا مقدی انعام ہی انعام ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ٹھنڈے اور میٹھے سائے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لاؤ تاکہ تمہیں انعام مل سکے، کل جہنم کے عذاب سے بچ سکو۔ فرمایا جب تیسرے نبی نے بھی آ کر یہ پیغام سنایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم عبادت کرو صرف اللہ کی۔ یہی 3 نبی کھڑے تھے اس بستی کے کنارے سے، تھکا ہارا، شام کا وقت ہے، شام کے وقت ایک درخان اللہ تعالیٰ عزت دینے پہ آئے تو مزدوروں کو عطا کر دے۔ اس کی مثال ہے ادھر سورہ یاسین میں، حبیب نجار نام ہے، یاد کر لیں کیا نام ہے، حبیب نجار۔ حبیب نجار یہ سارا دن مزدوری کرتا ہوا شام کے وقت آ رہا ہے، کانوں پہ آواز پڑی، پیغمبر کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم عبادت کرو صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جب کانوں پہ یہ آواز پڑی، حبیب نجار ساتھ میں دیسی کانڈی بھی، اپنا سامان بھی، اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا اے ہماری قوم، ایسے لوگوں کی بات کیوں نہیں مانتے، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، جو تم سے کوئی روٹی ٹکر بھی نہیں مانگتے، جو تم سے کوئی پیسے بھی نہیں مانگتے، بغیر لالچ کے تمہیں اللہ کی توحید سنا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اے قوم ان کا کہنا کیوں نہیں مان رہے۔ آگے سے وہ تمام لوگ وہ کہنے لگے پیغمبروں کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے، تو ہماری برادری کا ہے، تو ہمارا خون ہے، تو بھی ان کے ساتھ ان پر ایمان لانے لگا ہے۔ وہ کہنے لگا انی آمنت بربکم فاسمعون، ہاں کان کھول کر سن لو، آمنت بربکم فاسمعون۔ بلند آواز، میں تو اپنے دل و جان سے ان پر ایمان لے آیا ہوں، مجھے آخرت کا ڈر پیدا ہو گیا ہے، قیامت میں اللہ کے روبرو بھی کھڑا ہونا ہے، مجھے تو جہنم کے عذابوں سے ڈر لگ رہا ہے، میں اب جب بھی جہاں بھی رہوں گا صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ بلند آواز، انی آمنت، میں تو ایمان لے آیا ہوں، بربکم فاسمعون، رب کے ساتھ کان کھول کر سن لو۔ فرمایا ابھی یہاں پر یہ ایمان کی تجویزیں بنا رہا تھا، ہم جنت کے بالا خانے اس کے لیے تیار کر رہے۔ بلند آواز، حبیب نجار قوم نے پکڑا اس کو، شروع ہو گئے تمہیدن، جو میں نے بات عرض کی کہ شہادت کا مقام کتنا ہے، شہادت کا رتبہ کتنا ہے، فضیلت کتنی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر حبیب نجار کو اسی تیسی کاٹی سے، اسی کے اوزاروں سے مارنا شروع کر دیا۔
یہاں تک کہ حبیب نجار کو مار دیا۔ ادھر سے حبیب نجار کی جان نکلتی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جا جنت میں۔ قیل ادخل الجنہ، جب جنت میں جاتا ہے کہتا قال یا لیت قومی یعلمون۔ بلند آواز سے اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں جا کر کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا بما غفر لی ربی، میں نے ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی حج نہیں کیا، کوئی روزے نہیں رکھے، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی صدقہ خیرات نہیں کی، کوئی بڑا کام نیکی کا نہیں کیا، ابھی دین کے اندر آیا ہوں، ابھی رب کی توحید مانی ہے۔ توحید کے اندر آنے سے صرف یہی کہا ہے جب بھی دعا کروں گا ایک اللہ تجھ سے کروں گا۔ اسی جرم کے اندر اسے قتل کیا جاتا ہے، جو ہی شہید ہوتا ہے ادھر سے اس کی شہادت ہوتی ہے، روح نکلتی ہے، ادھر سے جنت کے بالا خانے میں اس کی روح داخل کر دی جاتی ہے۔ سورۃ المرسلات آخری پارے سے پہلا جو پارہ ہے 29واں پارہ سورۃ المرسلات، وہاں اللہ کریم فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، اللہ کریم فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے نہیں بنایا، زندوں اور مردوں کے لیے؟ زندے زمین کے اوپر چلتے ہیں اور جن کی روح لے لی جاتی ہے، انبیاء اولیاء کرام ان کے جسد اثر کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آپ کا روح مبارک بہشت برین کے اندر، اور فرمایا اتنا زندہ جبرائیل اس کے وجود پر تر و تازگی نہیں جتنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں تر و تازگی۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور پڑھیے ایک بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے دوستو شہادت ایک ایسا مقام ہے، شہادت ایک ایسا مرتبہ ہے، فرمایا جس دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے وہ شہید جنت میں جانے کے بعد بھی رب سے یہی تمنا کرتا ہے مولا ایک بار پھر دنیا میں بھیج، جب مجھے وہ تلوار لگی، جب تیرے راستے میں شہید ہوا، جو مزہ مجھے وہ آیا جہاں تیری جنت میں ملی۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، تو میرے راستے پہ قربان ہو گیا، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے قانون بدلے نہیں جاتے، اب تو جنت کے اندر آیا، اب تو ہمیشہ ہی یہاں رہے گا۔ ادھر سے اعلان ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کر تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے نیک صالحین بندوں میں، فادخلی جنتی، داخل ہو جا جنت میں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل کے اندر ہر وقت شہادت کی تڑپ رکھے، تمنا رکھے۔ فرمایا جس دل کے اندر شہادت کی تڑپ نہیں، تمنا نہیں، آرزو نہیں، وہ منافق آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ منافقت سے ایسے جو ترجیحات ہیں جو دین سے دور لے جاتے ہیں، اور ایسی جو نحوستیں جو دین سے دور لے جائیں، اللہ محفوظ رکھے۔ جمعہ المبارک میں سب سے زیادہ میرا دوست جو کثرت والا عمل ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ کیا کرنا ہے؟ بلند آواز سے، یہ پچھلے بھائیوں کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ جمعے کے دن کیا کام کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے، اور جمعے کے دن 2 گھڑیاں قبولیت کی ہیں، ایک 2 خطبوں کے درمیان، یہ بعض علماء ہیں ان کا یہ نظریہ ہے، لیکن اکثر جو زیادہ علماء ہیں وہ عصر سے لے کر مغرب تک، عصر سے لے کر مغرب تک یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ ان اوقات میں درود شریف کی کثرت کریں، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل شہادت ان لا الہ الا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد العلماء المسلمين
المسلمين المظلومين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بنيانهم اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصر من نصر الدين وانصر من نصر اهل الدين واجعلنا منهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم شرهم بما شئت وكيف شئت انك على كل شيء قدير اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل واتم واهم واكرم